السلام علیکم۔ کھٹی میٹھی عید کی یادیں بائی حرین فاطمہ، قسط نمبر 10۔ تو سنو مسٹر ارشمان، جس لڑکی کے لیے تم نے اتنے گھٹیا الفاظ بولے ہیں، اس نے 10 سال پہلے ایک غریب بے گھر لڑکے کو سہارا دیا تھا۔ جس لڑکے کو تم نے حجاب کا عاشق بولا تھا، وہ اس کے بیٹے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ماضی: ارشمان کو گئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ اس دورانیے میں حجاب نے خود کو بالکل ہی بدل ڈالا تھا۔ اس نے خود کو ارشمان کی پسند کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ وہ جو نماز پڑھ کر خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی اور اپنے ماضی کے بارے میں سوچ رہی تھی، وہ کیا تھی اور کیا سے کیا بن گئی، کیسے وہ گمراہی کے راستے کی طرف تھی، اپنے اللہ کو بالکل ہی فراموش کر گئی تھی۔ وہ یہ بات بالکل ہی بھول گئی تھی کہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں۔ اگر اسے وہ بزرگ نہ ملا ہوتا تو وہ پہلے والی حجاب ہی ہوتی جو بالکل اندھیروں میں جا چکی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے جھرجھری لی تھی اور اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا کہ اس کے رب نے اسے گمراہی کے راستے سے نکال کر بھلائی کے راستے پر ڈال دیا تھا۔ وہ ان سب کے لیے اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا ہی کم تھا۔ اچانک سے اسے اس بزرگ کا خیال آیا تھا جس نے اسے دین کے راستے کی طرف ڈالا تھا۔ وہ ایک بار اس بزرگ سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، جسے اس کے اللہ نے اسے گمراہی کے راستے سے نکال کر دین کے راستے پر ڈالنے کا وسیلہ بنایا تھا۔ اس لیے سیدھا داجی کے کمرے میں گئی تھی اور ان سے اس بزرگ سے ملنے کی اجازت لی تھی۔ پہلے والی حجاب تو اپنی مرضی کی مالک تھی، جہاں بھی جانے کو دل کرتا اٹھ کر نکل پڑتی۔ اسے کسی کی بھی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ حجاب پہلے والی حجاب سے بہت مختلف تھی۔ اس لیے داجی سے پرمیشن لے کر گئی تھی، کیونکہ گھر پر اس وقت وہی موجود تھے۔ پہلے والی حجاب کا کہنا تھا، لوگ اس کی پرمیشن سے چلتے ہیں، وہ لوگوں کی پرمیشن سے نہیں۔ اس نے دوپٹہ اچھے سے حجاب کی صورت میں لیا اور کندھے پر چادر ڈال کر اسی راستے پر اس بزرگ سے ملنے کے لیے نکل پڑی۔ اس راستے سے گزرتے ہوئے اسے 3 ماہ پہلے کے تمام مناظر دکھائی دیے تو وہ ہلکا سا مسکرا دی اور سوچنے لگی، وہ کتنی بے وقوف تھی۔ جس سے اسے ارشمان کو مانگنا چاہیے تھا، اس سے تو اس نے مانگا ہی نہیں اور دوسرے لوگوں سے اسے مانگتی رہی۔ اپنی انہی سوچوں میں گم وہ اس بزرگ کے پاس پہنچ چکی تھی جو اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ تو تم آ گئی واپس۔ حجاب نے بزرگ کے پاس پہنچ کر پیار لینے کے لیے اپنا سر آگے کو بڑھایا تو بزرگ مسکراتے ہوئے بولا، مجھے پتا تھا تم ایک دن واپس آؤ گی یہاں۔ اب کی بار بزرگ نے اس کی حلیے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا، جو کہ 3 ماہ پہلے سے بہت مختلف تھا۔ بے شک وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ بزرگ نے اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے کہا تھا۔ وہ بھی بزرگ سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ بابا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ آپ کی باتوں نے میری زندگی پوری طرح سے بدل کر رکھ دی ہے۔ میں اندھیروں سے نکل کر تاریکیوں میں واپس آ گئی ہوں۔ جو زندگی میں پہلے جی رہی تھی، اس میں وہ سکون اور مزہ نہیں تھا جو اس میں ہے۔ بیٹی، شکریہ میرا نہیں، اس پاک ذات کا کرو جس نے مجھے وسیلہ بنایا ہے۔ اگر اس میں اس کی مرضی شامل نہ ہوتی تو میں کچھ بھی نہ کر پاتا۔ بزرگ نے نرم دلی سے جواب دیا۔
بابا اگر وہ مجھے چھوڑ کر نہ جاتے تو میں کبھی بھی آپ سے نہ ملتی، شاید وہی گناہوں والی زندگی جیتی رہتی جو اب تک جیتی آ رہی تھی۔ لیکن بابا اب میں اچھے سے سمجھ گئی ہوں، انسان کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں ضرور اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت شامل ہوتی ہے۔ وہ جو تمہارا رب ہے نا، اسے تم اور تمہارا دل بے حد عزیز ہے۔ وہ تمہیں فقط تمہاری خواہش نہیں بلکہ وہ تمہیں چاہتوں کا پورا جہان دینا چاہتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ یہ لوگوں کا بچھڑ جانا، یہ محبت کرنے والوں کا بدل جانا، یہ بظاہر تمہیں بہت دردناک لگتا ہوگا، مگر وہ رب اپنے من پسند لوگوں کو محروم نہیں رکھتا۔ وہ تو فقط تمہیں اس درد سے گزار کر تمہیں تم سے ملانا چاہتا ہے۔ وہ نا واقف تو نہیں ہے نا تم سے، تمہارے حالات سے، پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ دیکھنا جب وہ معجزے کرے گا تب تم حیران ہو جاؤ گے اور خوشی کے باعث تمہارے لبوں سے مسکراہٹ الگ نہیں ہوگی، اور اس دن تم خود کہو گے کہ بے شک میرے رب کی محبت بہت وسیع ہے، اور جان جاؤ گے کہ جب وہ کن کہتا ہے تو چیزیں کیسے فقط ہو جاتی ہیں، خیال سے باہر، گمان سے پرے۔ بے شک اللہ جل جلالہ وسیلوں کا محتاج نہیں ہے۔ انسان کو گر کر سنبھلنے کے لیے ٹھوکر کا لگنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ مجھے گرا کر نہ جاتے تو میں کبھی بھی دوبارہ سے اٹھ کر نہ سنبھلتی۔ شکر ہے میرے اللہ کا جس نے مجھے اس وقت سنبھال لیا، ٹوٹنے بکھرنے سے بچا لیا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹی، اس کے دور جانے پر بھی اللہ کی ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہی تھی۔ اور بیٹی میری ایک بات اچھے سے یاد رکھنا، کوئی تمہارے ہاتھ سے تو چھین کر لے جا سکتا ہے لیکن تمہارے نصیب سے نہیں۔ اگر وہ تمہارے نصیب میں ہوا تو وہ اسے واپس تمہیں ضرور لوٹا دے گا، اور وہ بہت جلد تمہارے ساتھ تمہارے پاس ہوگا۔ اس کے در پر دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں۔ کچھ دعاؤں کی قبولیت ہونے میں تھوڑا وقت ضرور لگتا ہے، لیکن اس کا پھل اتنا اچھا ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ سے بھی پرے ہوتا ہے۔ انسان نے چاہ کر بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا ہوتا۔ تم بس صبر کا دامن پکڑے رکھنا اور یہ جو دین کا راستہ چنا ہے اسی پر چلتی رہنا، پھر دیکھنا تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بزرگ نے ایک بار پھر سے اسے بہت پیار سے سمجھایا تھا، جس کا اس کے دل پر گہرا اثر ہوا تھا۔ پھر کچھ دیر کے لیے بزرگ اور حجاب کے درمیان خاموشی ہی چھائی رہی تھی۔ اچانک سے حجاب کی نظر سامنے روڈ پر پڑی، جہاں ایک تقریباً 10 سال کا بچہ ہاتھ میں پھول پکڑے ہوئے تھا اور سگنل پر کھڑی گاڑیوں کے شیشے بجا بجا کر انہیں پھول بیچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ لوگ تو گاڑی کا شیشہ ہی نہیں کھول رہے تھے، اور جو کھول رہے تھے وہ اسے دھکے دے کر پیچھے کر رہے تھے اور گاڑی کے اندر سے کپڑا اٹھا کر اسے صاف کر رہے تھے۔ شاید اس معصوم غریب پھول والے بچے کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے ان کی گاڑی کا شیشہ خراب ہو گیا تھا۔ اس بچے کا ابھی تک ایک پھول بھی نہیں بکا اور وہ مایوس ہو کر واپس لوٹنے لگا کہ اچانک اس کی نظر پیچھے سے آتی ایک گاڑی پر پڑی جو ان سب گاڑیوں کے پیچھے آ کر لائن میں لگی تھی۔ وہ بچہ خوش ہو کر اس گاڑی کی طرف بھاگا تھا، شاید اس گاڑی کا مالک ہی اس سے پھول خرید لے۔ بزرگ جو کہ کبھی حجاب اور کبھی اس بچے کی طرف دیکھ رہا تھا، اس بچے کے چہرے پر خوشی محسوس کر کے جو خوشی حجاب کے چہرے پر آئی تھی وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ گاڑی کے مالک نے شیشہ نیچے کیا تو گاڑی کے اندر موجود شخصیت کو دیکھ کر حجاب کو خوشی ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا یہ انسان ضرور اس بچے سے پھول خرید لے گا۔ ہوا بھی یہی تھا۔ اس شخص نے بچے سے ایک ساتھ 4 پھول خرید لیے، لیکن حیرت کا جھٹکا اسے تو اس وقت لگا جب وہ شخص پیسے اس بچے کے ہاتھ میں دینے کی بجائے کبھی اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا تو کبھی بائیں، کبھی ہاتھ اوپر لے جا کر نیچے اونچے کرتا اور بچہ اچھل اچھل کر اس سے پیسے لینے کی کوشش کرتا۔ صاحب پیسے دے دو نا، کیوں غریب کو تنگ کر رہے ہو؟
میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے، چلتے وقت پاؤں میں کنکر وغیرہ لگتے ہیں، میں اپنا نیا جوتا لوں گا۔ اب بچہ تھک ہار کر اس کی منت سماجت کرنے لگا تھا، لیکن اس شخص کو بچے پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا۔ ہاں تو پکڑ لو، میں بھی تو تمہیں پیسے ہی دے رہا ہوں۔ صاحب کسی غریب کی غریبی کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ اللہ انسان کو عرش سے فرش پر گرانے میں وقت نہیں لگاتا۔ جس پیسے کی وجہ سے آج آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، شاید کل کو وہ آپ کے پاس رہے ہی نہ اور آپ دنیا میں ایک مذاق بن کر رہ جائیں۔ تم اپنی بکواس بند کرو، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، زندگی بھر جیسے مرضی عیاشیاں کرو، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی یہ بات تم جیسے سڑک چھاپ بھکاری کو کیا پتا، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ صاحب آپ کے پاس تو بہت پیسہ ہے، تو میرا حق کیوں کھا رہے ہیں؟ مجھے میرے پیسے واپس کیوں نہیں کر رہے؟ میری تو حق حلال کی کمائی ہے۔ آپ نے مجھ سے پھول لیے ہیں جس کی قیمت میں آپ سے مانگ رہا ہوں، اور صاحب میرے ساتھ آج اتنا ہی برا کریں جتنا کل خود پر بھی سہن کر پائیں، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ انسان کو اپنے غلط اور برے کاموں کی سزا اس دنیا میں مل جاتی ہے، اس لیے کسی کے ساتھ برا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور اس دنیا فانی میں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ باقی صاحب اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب تم جیسا سڑک چھاپ دو کوڑی کا بھکاری مجھے بھاشن دے گا؟ اس شخص نے بچے کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا اور ہاتھ میں موجود پیسے ہوا میں اچھال دیے اور خود آگے بڑھ گیا، کیونکہ سگنلز کھل چکے تھے اور اس کی گاڑی کے پیچھے بہت ساری گاڑیاں موجود تھیں جو پیچھے سے ہارن دے رہی تھیں۔ اس گاڑی کو اور اس میں موجود شخص کو جاتے ہوئے حجاب نے نفرت سے دیکھا تھا۔ وہ بچہ پیسے کے پیچھے بھاگتا بھاگتا حجاب اور بزرگ سے تھوڑے فاصلے پر پہنچ چکا تھا۔ وہ بچہ ابھی بھی تمام ہوش بھلائے پیسے پکڑنے میں مگن تھا، جو تیز ہوا ہونے کی وجہ سے اس کی پہنچ سے دور ہو جاتے۔ وہ ابھی بھی پیسے پکڑنے میں مگن تھا اور اپنے پیچھے سے آتی تیز رفتار گاڑی کو نہیں دیکھ پایا، لیکن حجاب، جس کی نظریں تب سے اس بچے پر ٹکی ہوئی تھیں، وہ جلدی سے اٹھ کر اس بچے کی طرف دوڑی تھی اور گاڑی اس تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ نہ جانے کیسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی امیری میں غریبوں کی عزت نفس کو رونت جاتے ہیں۔ بیٹا تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے سینے سے لگاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آپی میں تو ٹھیک ہوں، لیکن میرے پیسے اڑ گئے، بچہ آنکھوں میں نمی لیے بولا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، آپ کو پیسے میں دے دوں گی۔ وہ بچے سے باتیں کرتی کرتی واپس سے بزرگ کے پاس پہنچ گئی۔ نہیں آپی، میں کسی سے بھی پیسے نہیں لیتا۔ جب اللہ نے مجھے صحیح سلامت ہاتھ پیر دے رکھے ہیں تو میں کیوں کسی سے مانگ کر کھاؤں؟ میں حق حلال کی روزی کما کر کھاتا ہوں۔ بچے نے اس سے پیسے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ حجاب اور بزرگ اس بچے کی باتوں سے بہت انسپائر ہوئے تھے۔ ایک 10 سال کے بچے کی کتنی اچھی سوچ ہے۔ بابا کیا یہ بچہ روزانہ یہاں پھول بیچتا ہے؟ ہاں بیٹا، اس کا کوئی گھر بار نہیں ہے، ماں بچپن میں ہی چل بسی تھی، باپ نشئی تھا، ہر وقت نشے کی حالت میں دھت رہتا تھا، سوتیلی ماں نے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا تھا، اس لیے یہ بچہ تب سے یہاں رہتا ہے، پھول غبارے بیچ کر اپنا گزر بسر کرتا ہے۔ ایک بھلے آدمی نے اس کا اسکول میں ایڈمیشن کروایا تھا، لیکن اسکول والوں نے اس کی سیرت کو دیکھنے کی بجائے اس کے کپڑوں کو دیکھا اور اسکول سے نکال دیا۔ سارا دن سڑک پر پھول بیچتا ہے، رات کو کپڑا بچھا کر یہاں سو جاتا ہے۔ بزرگ نے اس بچے کے بارے میں سب کچھ اسے بتایا۔ ہم اس بچے کے لیے کیا کر سکتے ہیں بابا؟ حجاب نے بزرگ سے پوچھا۔ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہم تو بس وسیلہ ہیں۔ بزرگ نے اس بچے کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بابا میرے پاس اس وقت 20,000 کی رقم موجود ہے، وہ آپ اس بچے کو دے دیں، اس کا کچھ دن کا گزارا ہو جائے گا، اسے یوں سڑک پر پھول بھی نہیں بیچنے پڑیں گے۔
اس نے 20,000 کی رقم بزرگ کے سامنے کرتے ہوئے کہا، تم صحیح کہہ رہی ہو، اس کا کچھ دن کا گزارا تو ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد پھر سے اسے وہی پھول غبارے بیچ کر ہی اپنا گزر بسر کرنا ہے اور لوگوں کی جھڑکیں سننی ہیں۔ بزرگ اس کے ہاتھوں سے پیسے پکڑے بغیر بولا۔ وہ بزرگ کی بات کا مفہوم اچھے سے سمجھ گئی تھی، اس لیے پیسے واپس اپنے بیگ میں ڈال لیے۔ بابا، میں نے کچھ سوچا ہے۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد گویا ہوئی۔ بولو بیٹی، کیا سوچا ہے؟ بابا، میں اس بچے کو اڈاپٹ کرنا چاہتی ہوں، اسے اپنا نام دینا چاہتی ہوں، ایک ماں بن کر اس کی پرورش کرنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی ایک معصوم پھول سڑکوں پر رلے۔ سبحان اللہ، بہت اچھی سوچ ہے میری بچی، میں بھی تم سے ایسی ہی سوچ کی توقع کر رہا تھا، لیکن تم ایک بار اس بچے سے بھی پوچھ لو، وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے یا نہیں؟ بیٹا، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلو گے؟ میں آپ کی ماں بن کر آپ کی پرورش کروں گی، آپ کی پرورش میں کسی قسم کی بھی کمی نہیں آنے دوں گی، آپ کو بہت اچھی تعلیم دلواؤں گی، بنو گے میرے بیٹے؟ ایسے تو آپ خودداری پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حجاب نے آس بھری نظروں سے اس بچے کی طرف دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں، میری بھی ماں ہوگی، میرا بھی گھر ہوگا، اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے، میں بھی صبح اٹھ کر اسکول جاؤں گا۔ اس بچے نے خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ اس سے پوچھا۔ بالکل، حجاب نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں چلوں گا آپ کے ساتھ، بچے نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تو حجاب اور بزرگ نے دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ اوہ، میں بھی کتنی پاگل ہوں، ان سب میں آپ کا نام تو پوچھنا ہی بھول گئی۔ حجاب اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، میرا نام خنان ہے۔ بچے نے خوش ہوتے ہوئے اپنا نام بتایا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، میں آپ کو خنان حجاب شاہ بنانے کے انتظامات کر کے آتی ہوں۔ اس نے خنان کی ناک دباتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بابا، میں چلتی ہوں، تب تک میرے بچے کا دھیان رکھیے گا، میں تھوڑی دیر تک اڈاپشن کے پیپرز بنوا کر آتی ہوں۔ جاؤ میری بچی، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا بھی صدقہ ہے، جتنا ہو سکے دوسروں میں خوشیاں بانٹیں۔ اگر حجاب کی زندگی سنوارنے کے لیے اس بزرگ کو وسیلہ بنایا گیا تھا، تو اس بچے کی زندگی سنوارنے کے لیے حجاب کو وسیلہ بنایا گیا تھا۔ سچ کہتے ہیں، ہر کام میں اللہ کی مصلحت شامل ہوتی ہے۔ حجاب کا آج یہاں آنا بھی اللہ کی مصلحت ہی تھی۔ وہ یہاں سے سیدھا وکیل کے پاس گئی تھی، اس سے اڈاپشن کے پیپرز ریڈی کروانے کے بعد اپنے گھر گئی تھی۔ داجی، ماما، بابا، چچا، چچی میں ایک بچے کو اڈاپٹ کرنا چاہتی ہوں، اس نے سر جھکائے اپنے گھر والوں کو بتایا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن اس سب کی کیا ضرورت آن پڑی؟ داجی نے اس سے پوچھا۔ پھر اس نے آج سڑک پر ہونے والے تمام تر واقعات کے بارے میں انہیں بتایا، جسے سن کر سب کے چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی اور سب نے فخریہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ایسے ہی تو ہماری پوتی ہماری فیورٹ اور لاڈلی نہیں ہے؟ داجی نے گردن اکڑا کر باقی سب کی طرف دیکھا۔ بیٹا، ہماری طرف سے اجازت ہے، جاؤ اس بچے کو لے آؤ۔ گھر والوں کی طرف سے مثبت جواب ملتے ہی اس کی رکی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ تھینک یو سو مچ، اس نے جلدی سے ان سب کا شکریہ ادا کیا تھا۔ جاؤ ساجد، ہماری بچی کے ساتھ، اور اس بچے کو لے کر آؤ۔ داجی نے اپنے بیٹے کو حکم دیا۔ جی داجی۔ چلو حجاب بیٹا۔ اگلے کچھ ہی گھنٹوں میں حجاب اس بچے کو اپنے ساتھ شاہ مینشن لے آئی تھی۔ ایبک اور مہروش کے ساتھ اس کی خوب بنتی تھی۔ حجاب نے سب سے بیسٹ اسکول میں اس کا ایڈمیشن کروایا تھا۔ پھر ایک روز خنان نے حجاب سے رٹ لگائی کہ وہ پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتا ہے، اسے یہ جو نئی زندگی ملی ہے وہ اسے پڑھ لکھ کر ایک اسکول بنا کر اپنے جیسے غریب، یتیم، بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، جہاں لوگوں کی ضرورت سے زیادہ سیرت دیکھی جائے گی، اس لیے اسے بورڈنگ اسکول بھیج دیا جائے۔ اس کی خواہش کے پیش نظر حجاب نے اسے بورڈنگ اسکول بھی بھیج دیا تھا اور ہفتے میں 4 دن اس سے ملنے جاتی تھی۔ اب خنان کو چھٹیاں ہوئی تھیں تو اس نے سوچا کیوں نہ اپنی آپی کو سرپرائز دے، اس لیے بغیر کسی کو بھی بتائے حجاب سے ملنے چلا آیا۔ حال
شازیہ بیگم جیسے جیسے اسے بتائے جا رہی تھی وہ خود کو زمین میں دھنستا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ چلو بھئی، کھل گیا خنان کا راز بھی۔ اب خوش ہو سب، خوش رہیں، سلامت رہیں۔